اسرائیل کی امریکہ ایران ڈیل کو سبوتاژ کرنے کی ایک اور کوشش۔ مفاہمتی عمل مکمل ہونے سے پہلے ایک بار پھر بیروت پر میزائل داغ دیے، حزب اللہ کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ صہیونی حملے میں 3 لبنانی شہید اور 6 زخمی ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو ایک بار پھر شٹ اپ کال دے دی۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ ہم ڈیل کے بہت قریب ہیں جس سے لبنان سمیت پورے خطے میں امن قائم ہوگا۔ اسرائیل کو بیروت پر آج کا حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اسرائیل پر واضح کیا کہ لبنان پر دوبارہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ حزب اللہ سمیت کوئی بھی اسرائیل پر حملے نہ کرے۔ اسرائیل نے جس حملے کے جواب میں کارروائی کی وہ بہت معمولی تھا۔ اس حملے کو امن عمل میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ یہ معاہدہ امن کے آغاز کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا، اگر امریکہ میں وعدوں پر عمل درآمد کی صلاحیت نہیں تو بات چیت جاری رکھنا ممکن نہیں۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دی کہ ہماری آنکھیں کھلی اور آنکھیں اور انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ حکومت نے سپریم لیڈر کی ہدایت پر مذاکراتی راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جنگ اور مذاکرات سے متعلق تمام فیصلے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے کیے جاتے ہیں۔ ان فیصلوں پر پابندی تمام دھڑوں کے لیے لازم ہے۔ ایرانی صدر کی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو۔ مسعود پزشکیان نے مذاکراتی وقت پر لگائے جانے والے الزامات کو افسوسناک قرار دے دیا۔ ایران یورینیم افزودگی محدود کرنے پر آمادہ۔ ڈیل کے تحت ایران جوہری ہتھیار بنائے گا نہ ہی حاصل کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی اہم شقیں سامنے آ گئیں۔ افزودہ یورینیم کے طریقہ کار اور نفاذ پر 60 دن میں بات چیت کی جائے گی۔ فیصلہ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کے تحت کیا گیا۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد ایران بھی اپنے ہرمز کو فوری کھول دے گا۔ امریکہ ایران پر عائد تیل کی پابندیوں میں نرمی کرے گا۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ نے ایران کے $25 ارب مالیت کے منجمد اثاثے جاری کرنے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا۔ نئی پابندیاں عائد نہ کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ ایران کو نظر انداز کر کے علاقائی سیکیورٹی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا، کہا نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تمام ممالک کی شمولیت اور اجتماعی تعاون کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ پائیدار سلامتی، اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، معاہدے کا بنیادی مقصد جنگ کا فوری خاتمہ ہے۔ اس مرحلے پر جوہری پروگرام سے متعلق کوئی شق MOU کا حصہ نہیں۔ اگلے 1-2 دن میں معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ سنبھلتی ہوئی MQM پاکستان ایک بار پھر اندرونی کشمکش کا شکار۔ چیئرمین شپ کے لیے MQM میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری، نام لیے بغیر ایک دوسرے پر کڑی تنقید کی۔ کس نے کیا کہا، آپ کو سنوا دیں۔ اختلاف کے ساتھ رہنے کی تہذیب نہیں ہے، ان کے ساتھ اتحاد ہو نہیں سکتا۔ سب کو پتا ہے جو بناتا ہے وہی چلا سکتا ہے، چاہے گاڑی ہو چاہے ہوائی۔ جس کے پاس کردار نہیں ہے، جو سچا نہیں ہے، جو گاڑی چلانے والا کیپٹن ہے گاڑی تو چلائے، وہ گاڑی نہیں چلا رہا، قوم بیٹھی ہوئی انتظار میں کہ کب گاڑی چلائیں گے تو منزل پہ پہنچے گا۔ ابے تو ہم بیٹھے رہیں۔ جو بدعتیں آ گئی ہیں بدعتوں کو نکالنا۔ ہم استعمال نہیں ہو رہے، تم استعمال ہو رہے ہو۔ جس کے دل میں ذمہ داری کا شوق آیا وہ This must stop now۔ قوم جو ہے وہ کھائی میں گر رہی ہے اور ہم جو ہے وہ چپ چاپ دیکھ رہے ہیں۔ لعنت بھیجتا ہوں میں، بالکل نہیں چلے گا یہ۔ اگر ہمیں کہیں کہ مجھے چیئرمین بننے کا شوق ہے، میں ایک رات میں ان کو جو ہے وہ چیئرمین بنوا دوں۔ یہ عہدیداروں کی جماعت نہیں، ذمہ داروں کی جماعت۔ یار یہ کوئی کسی کی جاگیر ہے، اپنی جائیداد میں لکھوا کے لے کر آئے تھے MQM۔ ہم سے زیادہ قربانی ہے MQM کے لیے۔ چیئرمین شپ کے لیے کرتے ہوتے ابھی 2 منٹ لگیں گے چیئرمین شپ لینے میں۔ لعنت بھیجتا ہوں ایسی چیئرمین شپ پہ۔ ڈیجیٹل نظام میں شامل نہ ہونے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں۔ FBI نے تجویز دے دی، اپنے کاروبار کو FBI کے ساتھ ڈیجیٹل طور پر منسلک نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ تجویز کیا گیا ہے اور قانون کی مسلسل خلاف ورزی پر 50 لاکھ روپے تک دوسرا جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ جعلی یا فرضی رسید اور ٹیکس میں فرق پر بھی جرمانے ہوں گے۔ سپلائر سے جعلی رسید لینے والے خریدار بھی جرمانوں کی زد میں آئیں گے۔ ٹیکس کریڈٹ 60 دن میں واپس نہ کرنے پر 20% اضافی جرمانہ کیا جائے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے پیکٹ بند اشیاء خورنوش، بچوں کے فارمولا دودھ، مٹھائیوں، تیل، برانڈڈ جوتوں اور کپڑوں سمیت 3000 سے زائد چیزوں پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز منظور کر لی ہے۔ FBR کو اس اقدام سے 60 ارب روپے اضافی ریونیو حاصل ہوگا۔ وزیر خزانہ کی تاخیر سے پہنچنے پر اراکین نے برہمی کا اظہار کیا۔ سلیم مانجوی والا نے اجلاس کی کارروائی عارضی طور پر روک دی۔
بجٹ میں عوام پر اضافی ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا، حکومت اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتی، ملک کا قرض ہر سال بڑھ رہا ہے۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ سیمینار سے خطاب، کہا حکومت کی 2/3 آمدن قرضوں پر سود کی ادائیگی میں خرچ ہو جاتی ہے۔ آمدن دیکھیں جو وفاقی حکومت کی ہے یہ تقریباً 11,750 ارب کے قریب، 8,000 ارب سیدھا انٹرسٹ میں چلی جاتی ہے۔ حکومت کے اپنے اخراجات 1,070 ارب ہیں۔ آج حکومت اپنے اوپر کم خرچ کر رہی ہے اور پینشن پر زیادہ ادا کر رہی ہے۔ ڈیولپمنٹ کے اخراجات سے آج حکومت چلانے کے اخراجات دگنے سے زیادہ ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ملک کے اندر ترقی ہو سکتی ہے؟ قرضہ جو ملک کا ہے ہر سال بڑھتا جائے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 360 ارب کی ریلیف دی جا رہی ہے، زیادہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ 2460 ارب کی ایڈیشنل ٹیکس پاکستان کے عوام اس سال برداشت کریں۔ پچھلے جو 4 سال گزرے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے لیے 4 بدترین سال ہیں۔ وفاق کنگال ہے اور صوبے جو وہ لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں۔ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا اس ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ جب تک آپ ملک کے نظام میں بنیادی اصلاحات نہیں کریں گے، رول آف لا نہیں ہوگا، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، ملک ترقی نہیں۔ آزاد کشمیر میں نام نہاد پرامن احتجاج کی حقیقت عیاں، راولہ کوٹ میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے پولیس بختر بند پر فائرنگ کی، 30 سے زائد گولیاں ماری گئیں۔ پولیس بختر بند پر گولیوں کے نشانات بھی واضح ہیں۔ ذرائع کے مطابق انتشاری کمیٹی کی جانب سے مسلح جتھے 1000 سے 1500 روپے دہاڑی پر لائے گئے تھے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے سرغنہ کی ایک آڈیو میں شرپسندی کی دھمکی دی گئی تھی۔ عوامی حقوق کی آڑ میں مسلح کارروائیاں، جلاؤ گھیراؤ ہی اس انتشاری کمیٹی کا اصل چہرہ ہے۔ کالعدم کمیٹی مسلح جتھوں کے ذریعے آزاد کشمیر کا امن تباہ کرنے کے درپے ہے۔ آزاد کشمیر میں مظاہرین احتجاج پرامن طور پر ختم کر دیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اپیل، کہا قانون ہاتھ میں لینے والے خود کو مقامی حکام کے حوالے قانونی عمل کا راستہ اختیار کرنے دیا جائے۔ بلاول بھٹو نے کہا تمام سیاسی شکایات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن طریقے سے نکالا جانا چاہیے۔ مسائل کے حل کا فورم پارلیمان اور سیاسی عمل ہے، سڑکیں نہیں۔ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن سے قبل از وقت جاری انتخابی شیڈول واپس لینے کا مطالبہ کر چکی ہے۔ زیر التوا شکایات کے ازالے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایران اور امریکہ کا اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آنا تاریخی لمحہ ہے۔ اس وقت عالمی توجہ پاکستان پر مرکوز، لیکن آزاد کشمیر کی بے چینی کشمیر کاز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ برطانیہ میں سرکاری حکام کے خلاف نامناسب بیانات، شیخ عمران کو سنگین غلطی کا احساس، ویڈیو بیان میں اظہار ندامت، معافی بھی مانگ لی، کہا برمنگھم میں پاکستانی قونصلیٹ کے باہر مظاہرے میں بولے گئے الفاظ جذباتی کیفیت کا نتیجہ تھے۔ محمد عمران شیخ میرپور کا رہائشی ہوں اور اس وقت برطانیہ میں مقیم ہوں۔ مورخہ 10 جون 2026 کو برطانیہ قونصلیٹ کے باہر، برمنگھم قونصلیٹ کے باہر ہونے والے مظاہرے میں نے جو الفاظ اور بیانات دیے وہ سراسر جذبات پر مبنی تھے۔ کچھ میڈیا نیوز اور سوشل میڈیا کی فیک نیوز پر ایسا عمل سرزد ہو گیا۔ میں اپنے اس پیغام کی وساطت سے آئی جی آزاد کشمیر اور بریگیڈیئر صاحب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرے ان بیانات کی وجہ سے انہیں دلی صدمہ ہوا۔ میں ایک محب وطن کشمیری پاکستانی ہوں اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنا تن من قربان کر سکتا ہوں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پولیس زندہ باد۔ برطانیہ میں سرکاری حکام کے خلاف نامناسب بیانات، شیخ عمران کو سنگین غلطی کا احساس، ویڈیو بیان میں اظہار ندامت، معافی بھی مانگ لی، کہا برمنگھم میں پاکستانی قونصلیٹ کے باہر مظاہرے میں بولے گئے الفاظ جذباتی کیفیت کا نتیجہ تھے۔ ماضی میں کراچی ان لوگوں کے پاس رہا جو صرف لڑنا اور لڑانا جانتے تھے، وہ آج بھی لڑ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے معاد علی شاہ کی نام لیے بغیر ایم کیو ایم پر تنقید، بولے جنہوں نے بلدیاتی انتخاب کا بائیکاٹ کیا وہ بھلا شہر قائد کو کیا دیں گے، نہ ان کا پہلے کوئی حصہ تھا نہ آئندہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو انفراسٹرکچر کی کوتاہیاں ہیں ادھر، جو کہ سالوں سے انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ شہر حوالے ہو گیا تھا ان لوگوں پہ جو کام کرنا نہیں جانتے تھے، جو صرف لڑنا اور لڑانا جانتے تھے، اور آج ظاہر بھی ہو گئے، آپ نے دیکھا ہوگا صبح سے لڑ رہے ہیں آپس میں۔ کہ جو اندرونی اختلافات ہیں نا، کراچی کے کسی شہری کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، نہ ان کا پہلے کوئی حصہ تھا کراچی میں، نہ آگے ہونے جا رہا ہے۔ پتہ کر لینا کیا پرفارمنس ان کی رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات
साथ जब लड़ने जा रहे थे, मैं साथ था, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और लड़े नहीं, बाइकआउट कर गए। क्यों बाइकआउट कर गए? एक साहब आए थे, उन्होंने पता नहीं कितने 1.1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपए की पैकेज देके गए, 11 रुपए नहीं दिए। बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने में आती है। इशारा भुट्टो बना, अगर उसको पसंद नहीं है ये मंसूबा तो भाई अपने घर में बैठे और अपने मसले और हल करे। फूट पड़ रही है यार, अपने संभाले अपने घर। सरबराह एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी पहले एमकेएम के मेयर को काम नहीं करने देती थी, अब तो उनका अपना मेयर है, अब काम क्यों नहीं हो रहा? हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में आए थे, बदकिस्मती से भुट्टो के पाकिस्तान में रह गए। पहले कराची में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पी रहे थे। इतना अमन था, इतनी खुशहाली थी। जो कमबख्त एमकेएम कहाँ से आ गए? कराची में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो कराची वाले पागल हो गए थे, एमकेएम को लेके आ गए। कराची में आज जितना है और जैसा है उन्हीं अदबार में जब एमकेएम रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एमकेएम के मेयर को काम नहीं करने देती थी, उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है ना यहाँ पर, तो अब काम क्यों नहीं हो रहा? सबकी बड़ी मेहनतों से और बड़ी मोहब्बतों से कराची का ये हाल हुआ है। हमारे अजदाद तो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में आए थे, न जाने किसने हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेला है। एमक्यूएम ने इस कराची को चंद साल में दुनिया के 11 इमर्जिंग सिटी में बना दिया था, आज वर्ल्ड सिटी में। वो ऑस्ट्रेलिया से आई थी अपने आबाई वतन में छुट्टियां गुजारने, अपने लोगों के दरमियान यादगार पल गुजारने, मगर इसे क्या मालूम था कि इस सफ़र का इख्तिताम एक कब्र पर होगा। ये कहानी है 9 साल की हानिया अहमद की, जो चकवाल में सीसीडी एहलकार की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग में ज़िंदगी हार गई। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी को तेज़ी से गुजरते देखा जा सकता है। फिर फायरिंग के मनाजिर हैं, गोलियां ज़मीन पर लगती हैं, चिंगारियां फ़ज़ा में बिखर जाती हैं। फिर एक और कैमरा मंजर महफूज करता है जहां गाड़ी कहीं जाकर टकराती है और धुआं उड़ता दिखाई देता है, मगर इस धुएं से कहीं ज़्यादा गहरा धुआं अब सवालात का है। अगर हर मुश्तबा गाड़ी का फैसला गोली करेगी तो अदालतें, तफ्तीश और कानून की हुक्मरानी कहाँ खड़ी होगी? चकवाल में सीसीडी एहलकार की मुबैना फायरिंग से ऑस्ट्रेलिया पलट 9 साल की हानिया अहमद की हलाकत का मामला। मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल कर दी गईं। सीसीडी ने मुलविस एहलकार को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने बच्ची के जख्मी वालिद अदील का बयान भी कलम बंद कर लिया है। जाए वक़ुआ से गोलियों के खोल फोरेंसिक टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए, जबकि मुतासरा खानदान से डकैती करने वाले दोनों मुल्जिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। ज़राए के मुताबिक मुबैना डाकू मोहम्मद फयाज और मोहम्मद अब्बास मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। उधर एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा की मुतासरा खानदान के घर आमद, कहा CCD अपनी साख पर कोई समझौता नहीं करेगा, मुलविस एहलकार को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हानिया अहमद की मौत का बेहद अफसोस है, इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे।